اپنی مقدس کتاب لاریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے اپنی نگاہ رحمت موڑ نہیں لیتا، بلکہ انہیں توبہ کرنے کے لیے موقع عطا فرماتا ہے۔ اور جب بھی کوئی ان میں سے بندہ جو بہت بڑا گناہ گار ہو جائے تو اس کے بعد بھی خالق کائنات اس بندے کو موقع فراہم کر رہا ہے کہ تو نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اگر اب بھی تو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو چکا ہے تو آ واپس پلٹا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو یہی بات ہماری کل چل رہی تھی، اسی سے آگے آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے اسلام نے انسان کو نہ تو بالکل بے لگام چھوڑ دیا ہے کہ وہ خرمستیاں کرتا رہے اور چمن حیات کی نازک اور معصوم کلیوں کو مسلتا رہے اور ان کی رنگ و نگہت کو توڑتا رہے، اور اس کے باوجود دل میں اپنی بخشش کا بھی یقین رکھے، اور نہ ہی اسلام نے انسان کو مایوسیوں اور نا امیدیوں کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیا، بلکہ صحیح خطوط پر اس کی تربیت کا پروگرام پیش کیا۔ اور اس ایت طیبہ مبارکہ میں بھی ان لوگوں کو نوید رحمت دی جا رہی ہے جو عمر بھر اپنے اوپر زیادتیاں کرتے رہے، جن کے شب و روز فسق و فجور میں بسر ہوتے رہے، جنہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو بالکل برباد کر دیا۔ ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ، میری رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اگر تم سچے دل سے تائب ہو کر نئی اور پاکیزہ زندگی شروع کرنے کا عزم کر چکے ہو تو تمہارے گناہ بے شمار اور نہایت سنگین کیوں نہ ہوں، معاف کر دیے جائیں گے، تمہیں یہاں سے مایوس نہیں لوٹایا جائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ چند مشرک جنہوں نے سابقہ زندگی میں باکثرت قتل کیے تھے اور باکثرت زنا کا ارتکاب کیا تھا، حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، جو آپ فرماتے ہیں اور جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، لیکن آج سے قبل ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں جن کی بخشش کی کوئی صورت نہیں، کیا آپ اس کے کفارہ سے ہمیں آگاہ فرما سکتے ہیں؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو کیا ہمیں ہمارے سابقہ گناہوں پر تو عذاب نہ ہوگا؟ اگر اسلام لانے کے بعد بھی ہم جہنم میں جھونک دیے جائیں تو ہمیں اب اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب کفار و مشرکین کے ساتھ رحمت الہی کا یہ برتاؤ ہے تو اہل ایمان کے ساتھ خواہ وہ کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کفار کے ساتھ اتنا شفقت والا معاملہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر جائیں تو انہیں ان کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں، انہیں معاف کر دیا جائے، تو پھر وہ خوش نصیب جنہوں نے بچپن سے ہی حضور کا کلمہ پڑھا، اگر ان لوگوں سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو جائیں تو رب فرماتا ہے کہ میں تو ان کے لیے مزید اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ اگر یہ سچے دل سے توبہ کی طرف پلٹیں تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ اسی لیے حضور رحمت عالمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احبا انا الی الدنیا وما فیہا بہذل آیا، یعنی اگر اس آیت کے عوض مجھے دنیا اور مافیا کی دولت بھی دی جائے تو میں اس سودا کو پسند نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اپنے رب العالمین کی طرف رجوع رکھوں گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا ہر کام میں حد سے بڑھ جایا کرو۔ حضور نے فرمایا سنو، بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہچکچاتے رہتے ہیں اور پیچھے پیچھے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر فرمایا یعنی مغفرت ذنوب سے مراد یہ ہے کہ ان کے متعلق نہ ظاہر میں مواخذہ کیا جائے گا اور نہ باطن میں، اور بعض نے فرمایا کہ دفتر عمل سے ان کو بالکل مٹا دیا جائے گا۔
اور ان کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو اپنے رب کے روبرو کھڑا کرو اور جھکا دو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہو تو رب اپنے ملائکہ میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ تم اس کی خوشی کی انتہا کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پھر توبہ کرنے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اگر تم سے گناہ ہو جائے تو واپس رب کی طرف پلٹو۔ رب اپنے ملائکہ میں فرماتا ہے فرشتوں دیکھ لو، تم تو کہتے تھے کہ یہ انسان خون ریزی کرے گا، لیکن اسے پتا ہے کہ ہے کوئی جو میری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو دیکھو یہ میری بارگاہ میں جھک رہا ہے، اسے علم ہے، اسے پتا ہے، تو اگر اب اسے میں معاف نہیں کروں گا، اسے بخشوں گا نہیں، تو پھر یہ میرا بندہ کیسا اور میں اس کا رب کیسا؟ اس لیے فرمایا کہ بندے کا کام ہے توبہ کرنا، مالک کا کام ہے توبہ کو قبول کر کے اسے جنت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ حریم ناز میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و